بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، اور بے شک یہ نماز جو ہے یہ بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں، ان پر یہ نماز بھاری نہیں ہے۔ یعنی یہ نماز بھاری ہے مگر سوائے ان لوگوں کے جو خشوع کریں گے، خشوع کرنے والے یعنی عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ نماز بھاری نہیں ہے، اور باقی لوگوں کے لیے کیا ہے، نماز بھاری لگتی ہے ان کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، اب صبر سے مدد مانگنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے صبر کے ذریعے آپ نے کیا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس کا مطلب غلط لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا تو جائز نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ نماز سے اور جو ہے صبر سے مدد مانگو، یہ غیر اللہ میں شمار ہو رہا ہے، تو ہم یہ غیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ یعنی وہ اس آیت کو لے کر اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ آپ نماز سے اور صبر سے جو ہے مدد مانگیں۔ ہم نے کسی سے مدد نہیں مانگ رہے، ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے کی بات کر رہے ہیں کہ یعنی آپ اس کے ذریعے سے، جیسے کہ اگر انسان کسی پریشانی میں ہے، کسی دکھ میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی آزمائش ہے، رزق کی تنگی ہے، گھر میں کوئی اور مصیبت ہے، تو اس وقت کیا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ کوئی آزمائشیں اگر آپ کے اوپر آ جاتی ہیں تو آپ نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے، لوگوں کے آگے رونے کے بجائے آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور یہ صبر کے ذریعے جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، یہ مراد ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو نا صبر غیر اللہ ہے تو آپ غیر اللہ سے جا کے مدد مانگیں۔ یہاں پہ غیر اللہ سے مدد مانگا نہیں جا رہا، یعنی مدد ہم پھر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی وغیرہ آ جاتی ہے، کوئی آپ کو دکھ تکلیف کوئی آزمائش آتی ہے، تو آپ صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کا اجر یہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پرسکون کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو آپ کی اوپر کوئی آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیں گے، اس آزمائش کو دور کر دیں گے۔ تو یہ مدد مانگنے سے مطلب یہ ہے۔ اور نماز سے مدد مانگنے سے کیا مطلب ہے؟ نماز کے ذریعے مدد مانگنے سے یہ مطلب ہے کہ وہی بات ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے آپ کو، تو آپ کیا کریں، آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ نماز کے ذریعے، یعنی آپ نماز پڑھیں گے تو اس نماز کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ جیسے ہم کوئی حاجات پوری کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی استغفار کرتے تو ہم 2 رکعت صلاۃ استغفار پڑھ لیتے ہیں۔ تو یعنی اس طرح نماز سے مدد حاصل کرنا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کا مطلب یہی بنتا ہے کہ آپ نے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے جو ہے وہ مدد حاصل کرنی ہے، نہ کہ ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، یعنی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں۔ بعض لوگ اس کا مطلب بہت غلط نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا مراد نہیں ہے، اس کے ذریعے بات کرنا مراد ہے کہ یعنی آپ نماز پڑھیں اور نماز کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، صبر کریں، صبر کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی جو آزمائش ہے، آپ کے اگر کسی چیز میں مبتلا ہیں، کسی آزمائش میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے آپ کو، یہ صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی دور کر دیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے آگے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا ریلیشن اس طرح ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اسی لیے آپ کا نماز میں دل لگ رہا ہے۔ اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عاجزی اختیار کرنے والے، خشوع اختیار کرنے والے نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ کا دل نہیں لگ رہا۔ اور یہ نماز جو ہے یہ ایک بعض بندوں پر ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بوجھ ہے، بس وہ جلدی جلدی فرض ادا کرتے ہیں، یا پھر 2 سجدے کر کے بس اٹھ کے آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے سر سے بوجھ اتار رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کہیں ہمارے سر سے یہ چیز ٹل جائے۔ اصل نماز یہی ہوتا ہے کہ اگر نماز کو ہم دیکھیں کہ اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا ہے، تو اس کا حق یہی ہوتا ہے کہ آپ نماز کو اس کے حق کے ساتھ ادا کریں، آپ نے خشوع خضوع، آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔